تو یہ ہے قربانی کی عید کا کہ آپ اس میں غربا کو، مساکین کو، ڈیزرونگ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ اپنی خوشیاں شیئر کریں. اور میری تو گزارش ہوگی یہاں اس پروگرام سے کہ خدا کے واسطے یہ جو ریفریجریٹر ہیں ان کو نہ بھریے. اپنی ضرورت سے آپ ضرور کھائیے. قربانی کا قطعی طور پر مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ریفریجریٹر بھر لیں، سٹور کر لیں اور پھر 3 مہینے اس کو قربانی کی اسپرٹ کے خلاف ہے. اسپرٹ کے خلاف. میرا خیال ہے جتنی بجلی جا رہی ہے نا، جو بھرے گا خود پچھتائے گا. نہیں، لوگ یہ بھی جواز پیش کرتے ہیں کہ چونکہ ہم نے جو قربانی کی وہ تو گوشت باندھ دیا، لیکن جو گوشت ہمیں آیا ہے وہ ہم نے جو ہے وہ پریزرو کیا ہوا ہے، وہ سیو کیا ہوا ہے، وہ ہم کھاتے ہیں. لیکن وہ بھی نہ لینا، وہ بھی آگے بات ہے اگر آپ کے ہمسائے کے اندر لوگوں نے قربانی نہیں دی ہے اور آپ اپنے دوستوں کے اندر ایکسچینج کر رہے ہیں، یعنی رانیں جو ہیں وہ ایکسچینج ہو رہی ہیں. ایک امیر آدمی دوسری امیر آدمی کو قربانی کی ران بھیج رہا ہے اپنے آفیسرز کو خوش کرنے کے لیے. یعنی ایسے ہی جب بخاری صاحب ہمارے بڑے ہیں تو ہم ان کو ہیڈ ہیں، ان کو خوش کرنے کی ران کی طرف بھیج دیں. اور یہ تو پھر قربانی نہ ہمیں اعتراض یہ تو یہ بات درست نہیں ہے کہ ماشاءاللہ جتنے بھی پینلسٹ بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی بھی خوشامدی نہیں ہے. لیکن اگر ایسا ہو تو ہم obviously وہ باربیکیو کر کے ہم اس کا جو ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں. لیکن خوبصورتی یہی ہے کہ آپ اس میں غریبوں کو شیئر کریں. ان لوگوں کو ہم تو سارا سال کھاتے ہیں گوشت، سارے سال وہ پریولیج انجوائے کرتے ہیں. وہ لوگ جو بےچارے غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، لوگ غربت کی خودکشیاں کر رہے ہیں، مجھے پتا ہے کہ جو کوڑے کے ڈھیر سے لوگ رزق تلاش کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کے گھروں کے اندر جو ہے وہ پہنچائیں گوشت جو ہے، ان کے ساتھ خوشیاں شیئر کریں. پھر ہی آپ وہ جو اس عید کا صحیح مزہ ہے اور لطف ہے اس کو انجوائے کر سکیں. میرے خیال سے اگر